حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ جل جلالہ کے پاک بارگاہ میں عرض کیا کہ مجھے کوئی ورد تعلیم فرما دیجیے جس سے آپ کو یاد کیا کروں اور آپ کو پکارا کروں۔ ارشاد خدا بندی ہوا، لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ انہوں نے عرض کیا، اے پروردگار، یہ تو ساری ہی دنیا کہتی ہے۔ ارشاد ہوا، لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ عرض کیا، میرے رب، میں تو کوئی ایسی مخصوص چیز مانگتا ہوں جو مجھ کو عطا ہو۔ ارشاد ہوا کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور دوسری طرف لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا۔ اللہ جل جلالہ اموان والے کی عادت شریفہ یہی ہے کہ جو چیز جس قدر ضرورت کی ہوتی ہے اتنی ہی عام عطا کی جاتی ہے۔ ضروریات دنیاوی ہی میں دیکھ لیا جائے کہ سانس، پانی، ہوا کیسی عام ضرورتی چیز ہے، اللہ جل شانہ نے ان کو کس قدر عام فرما رکھا ہے۔ البتہ یہ ضروری چیزیں ہیں کہ اللہ کے یہاں وزن اخلاص کا ہے۔ جس قدر اخلاص سے کوئی کام کیا جائے گا اتنا ہی وزنی ہوگا، اور جس قدر اخلاص کی کمی اور بے دلی سے کیا جائے گا اتنا ہی ہلکا ہوگا۔ اخلاص پیدا کرنے کے لیے بھی جس قدر مفید اس کلمے کی کثرت ہے اتنی کوئی دوسری چیز نہیں، کہ اس کلمے کا نام ہی جلائے قلب، دلوں کی صفائی ہے۔ اسی وجہ سے حضرات صوفیہ اس کا ورد کثرت سے بتاتے ہیں اور سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی مقدار میں روزانہ کا معمول تجویز کرتے ہیں۔ مولا علی قادری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک مرید نے اپنے شیخ سے عرض کیا تھا کہ میں ذکر کرتا ہوں مگر دل غافل رہتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ذکر برابر کرتے رہو اور اس پر اللہ کا شکر کرتے رہو کہ اس نے ایک اعضاء کو یعنی زبان کو اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ سے دل کی توجہ کے لیے دعا کرتے رہو۔ جس قدر کا واقعہ احیاء العلوم میں بھی ابو عثمان مغربی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق نقل کیا گیا ہے کہ ان سے کسی مرید نے شکایت کی تھی، جس پر انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ در حقیقت بہترین نسخہ ہے۔ حق تعالی شانہ کا کلام پاک میں ارشاد ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں اضافہ کروں گا۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ اللہ کا ذکر اس کی بڑی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے ذکر کی توفیق عطا فرمائی۔